اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ سورۃ الاحزاب آیت 34۔ اور اللہ کی ان آیات اور حکمت کو یاد رکھو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، اللہ یقیناً بڑا باریک بین خوب باخبر ہے۔ وَاذْكُرْنَا، یہ امر ہے ازواج کے لیے، پھر ازواج کا ذکر ابھی چل رہا ہے۔ اپنے گھروں میں جن آیات اور حکمت کی تلاوت ہوتی ہے ان کو یاد رکھو، ان کو ذہن سے نکالو نہیں۔ تلاوت کر کے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، بلکہ تلاوت کے بعد تذکر ضروری ہے۔ تذکر ضروری ہے، ذہن میں راسخ کرنا ضروری ہے تاکہ اس پر عمل ہو۔ آیات الہی اور حکمت۔ آیات الہی معلوم ہے، حکمت کہتے ہیں حقیقت بینی کو۔ حکمت حقیقت بینی کو کہتے ہیں، اور حکمت کے مقابلے میں خطا، غلطی ہے۔ غلطی کوئی بات یہ ہے وہ صائب ہے یا غلط ہے، جو صائب ہے وہ غلط نہیں ہے، اور حکمت اس ذریعے کو کہتے ہیں جس سے حقیقت تک، واقع تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ یہاں آیات سے مراد تو آیات قرآنی ہے، حکمت سے مراد ممکن ہے، حکمت سے مراد سنت رسول ہو، چونکہ آیات الہی سے مطلب تک رسائی اگر ممکن نہ ہو تو حقیقت تک پہنچانے کی ذمہ داری سنت کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور قرآن کی تفصیل اور تشریح جو ہے وہ سنت کے ذمہ ہے۔ تو آیات الہی اور سنت نبوی کا جو ذکر تمہارے گھروں میں ہوا کرتا ہے، اس کی تلاوت ہوا کرتی ہے، ان کو ذہن نشین کر لو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، ایسا نہیں کہ تمہاری کوئی بھی جنبش جو ہے وہ اللہ سے پوشیدہ رہے۔ اللہ لطیف ہے، باریک بین ہے، چھوٹی سی چھوٹی حرکت کو اللہ تعالی جان لیتا ہے۔ یہاں پھر ازواج کے لیے وہی تنبیہ اور کسی مطلب کو گوش زد کرنے کا لب و لہجہ ہے۔ اس سے پہلے بھی وقرن فی بیوتکن میں بھی یہی لب و لہجہ تھا، تنبیہ کا لب و لہجہ، لیکن آئے تطہیر میں بشارت و مجدے کا لب و لہجہ بہت مختلف۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار عورتیں، راستگو مرد، راستگو عورتیں، صادقین اور صادقات، صابر مرد اور صابر عورتیں، فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں،
روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنے عفت کے محافظ مرد اور عفت کے محافظ عورتیں، نیز اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں بیان ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس جب اپنے شوہر جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں، دو ہجرت ہوئی ہیں، ایک ہجرت مکے سے حبشہ کی طرف مشرکین اور مکہ کے جو دشمنان اسلام تھے ان سے وہ اس قدر جو ہے وہ زندگی جو اجیرن بناتے تھے کہ وہ زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا تھا، تو کچھ لوگوں نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف چلے گئے۔ یہ پہلی ہجرت ہے۔ دوسری ہجرت مدینہ کی طرف۔ یہ پہلی ہجرت میں خاص افراد، اس میں جعفر ابن ابی طالب جو ہے وہ ان مہاجرین میں سے ہے جنہوں نے پہلی ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے۔ تو اسماء بنت عمیس اپنے شوہر جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج رسول سے پوچھا کیا ہمارے بارے میں کوئی قرآنی آیت نازل ہوئی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کوئی ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، عورتیں نامراد گھاٹے میں ہیں۔ فرمایا کس چیز میں؟ عرض کیا چونکہ عورتوں کا کوئی ذکر خیر نہیں ہوتا جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ویسے یا ایھا الذین آمنوا تمام احکام میں مرد اور عورت جو ہے وہ مساوی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تغلیباً وہ صیغہ جو ہے وہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے، وَإِلَّا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا میں مرد و زن سب شریک ہے، یہ اسلامی مسلمات میں سے۔ تاہم اس خاتون کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ الگ سے ہمارا ذکر کیوں نہیں ہوتا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور خواتین کا الگ سے ذکر ہوا ہے، جس طرح مردوں کے لیے مرد و زن میں اعمال کے حساب سے، ثواب کے اعتبار سے، قرب الہی حاصل کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز اگر قبول ہوتی ہے تو مرد کے لیے جتنا ثواب ہے اتنے عورت کے لیے ثواب۔ صبر کرتے ہیں یا جو بھی اعمال بجا لاتے ہیں اس میں فرق مرد و زن میں نہیں ہے۔ لا اطیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ایک کلی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائے، میں تم میں سے کسی کے عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ یہاں پہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلم مرد، مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو ایک فرق یہ ہے، مسلمان جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو ابھی انکار کے مرحلے سے نکل آیا، اب انکار نہیں کرتا، ان کو کہتے ہیں مسلمان۔ جی ہاں جی ٹھیک ہے جی، اللہ ایک ہے، رسول برحق ہے، قیامت ہے نہیں ہے جی، ہے قیامت ہے، عدم انکار، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور جب یہ نظریات جو ہے وہ انسان کے دل میں اتر جائے، ایمان کا مرحلہ یعنی باور کرنے کا مرحلہ آ جائے، تو اس کو مومن کہتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا،
یہ صحرانشین لوگ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، قل لم تؤمنوا، ابھی نہیں ایمان لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، کہو ہم اسلام لے آئے، اسلام، ایمان نہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، کہو اسلام، یعنی ہم انکار کے مرحلے سے نکل کر عدم انکار کے مرحلے میں آ گئے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہاں پر اسلام اور ایمان الگ استعمال ہوتا ہے، وہاں ان دونوں میں یہ فرق ہے، لیکن کبھی مسلم استعمال ہوتا ہے اس اسلام کو جو انسان کے دل میں اتر گیا ہے، باور بھی آیا ہوا ہے اسلام، اس میں ایمان بھی شامل ہوتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں مسلم بن جاؤ، مسلم بن جاؤ یعنی عدم انکار کافی ہے نہیں، عدم انکار کافی، دل سے اسلام کو قبول کرو۔ یہاں بھی مسلمین مسلمات اور مومنین مومنات میں فرق جو ہے وہ دونوں کے مقابلے میں نہیں ہے، دونوں ساتھ ہے، ایک ساتھ، اگر مقابلے میں آ جائے کہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، چونکہ یہاں پر مسلمان کے لیے بھی مومن مسلم دونوں کے لیے فرمائے، دونوں کا درجہ ایک ہے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں مفہوماً دونوں میں فرق ہے، مسلم اور مومن میں، مصداقاً فرق نہیں ہے، وہ جو اس پر مسلم صادق آتا ہے اس پر مومن بھی صادق آتا ہے، چونکہ اسلام اس کے دل میں اتر گیا ہے۔ والقانتین والقانتات، قنوت اطاعت کرنے کو کہتے ہیں، ہر اطاعت نہیں، وہ اطاعت جس میں خشوع و خضوع ہے، اس اطاعت کو قنوت کہتے ہیں۔ تو خضوع اور خشوع کے ساتھ اطاعت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور صادقین و صادقات، صادق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا عمل اس کے ایمان کے عین مطابق ہو تو یہ صادق ہے، لیکن کسی کا عمل اس کے ایمان کے مطابق نہ ہو وہ صادق نہیں ہوتا، اس کا عمل جو ہے وہ ایمان کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ صادقین و صادقات وہ لوگ جو اپنے عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، دونوں میں منافات نہیں ہوتا کہیں بھی۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے اور صبر مرد اور عورت، صبر زندگی میں کوئی بھی کام انجام دینا ہو تو اس کے لیے صبر اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اسلام کے اوپر ایمان کے اوپر عمل پیرا ہونا صبر آزما کام ہے، مفت میں نہیں، یہ مقام اور منزلت حاصل ہوتی ہے مفت میں اور صرف دعوت سے۔ ایک فرقہ مرجعہ ائمہ کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، جن کا یہ نظریہ تھا بس صرف ایمان کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ کفر کے ساتھ کوئی عمل جو ہے وہ مفید نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح ایمان کے ساتھ کوئی عمل مضر نہیں، وہ یہ کہتے جیسا کہ کفر کے ساتھ کوئی عمل مفید نہیں ہے، ایمان کے ساتھ کوئی عمل مضر نہیں ہے، جو چاہو کرتے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے، ایمان ہے کافی ہے۔ یہ ایک فرقہ تھا مرجعہ، یہ صرف ایمان کافی، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس فرقہ مرجعہ کے اوپر ائمہ علیہم السلام نے لعنت بھیجی ہے، لعنت 2 مرتبہ تکرار کیا ہے۔
پوچھا گیا کہ تکرار کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے ولایت کو بھی کا انکار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت کا بھی انکار کیا ہے۔ عمل اگر کوئی ضروری نہیں ہے تو والصابرین والصابرات، دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے صبر علی الطاعہ و صبر علی المعصیہ، صبر کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اطاعت کرنے، نماز پڑھنے کے لیے صبر درکار ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے بھی صبر درکار ہوتا ہے، اور معصیت سے پرہیز کرنے کے لیے صبر کا درکار ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک ہے، ضرورت ہے پیسے کی، لیکن اس کے باوجود آپ صبر کرتے ہیں اور معصیت نہیں کرتے۔ معصیت، ترک معصیت بھی صبر مانگتا ہے، اور فعل اطاعت بھی صبر مانگتا ہے۔ مذہب جو ہے وہ 100% صبر سے عبارت ہے۔ صبح کو نیند چھوڑ کر کے نماز کے لیے اٹھنا بعض اوقات جوانی میں صبر آزما کام ہوتا ہے جی، لیکن ایمان اگر ہے تو پھر یہ آرام سے اس کو برداشت کرتا ہے، نیند ترک کرتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اور خشوع قلب والے اور باطنی فروتنی والے مرد اور عورتیں۔ خضوع اور خشوع جو ہے وہ انسان کے دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خضوع اعضاء و جوارح ظاہری کو کہتے ہیں فروتنی، اور تکبر اور غرور اور نخوت خودبینی سے دور ہو فروتنی وجود میں آتی ہے، یعنی جن کے پاس تکبر نہیں، غرور نہیں، نخوت نہیں، خودبینی نہیں ہے، بہت بڑی خدمات، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، بیچارے لوگ نافہم ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری بہت بڑی خدمات ہے اور اس پر وہ ناز کرتے ہیں۔ جی، یہ بندگی نہیں ہوتی، یہ عبادت نہیں ہے، اس کی ساری نیکی چلی جاتی ہے اسی غرور سے، اسی تکبر سے، اسی خودبینی سے۔ اس نے اپنے عمل کو بہت کچھ سمجھا، ختم عمل، یہ خودبینی ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ بتایا کرتا ہوں نا آپ کو، بندگی یہ ہے اطاعت کے اوج پر فائز ہونے کے بعد کہیں من قلت الزاد و بعد سفر، کہ زیادہ راہ تھوڑا ہے اور سفر بہت لمبا ہے، کر کے روتے ہیں، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ میری بڑی خدمات ہے، بہت عبادت ہے، میں نے بہت کام کیا ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں جو ہیں، یہ اس میں واجب صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ، اور مستحب صدقہ بھی ہے، اور تعلیم و تعلم بھی ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، اس علم کو آپ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہدایت کر دیتے ہیں، لوگوں کو تربیت دیتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں ہیں، روزہ واجب روزے ہوں، مستحب روزے ہوں، اس میں شامل ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں ہیں۔ پاک دامنی کو بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی خواتین۔ یہاں قابل توجہ یہ ہے، باقی جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، سب وغیرہ وغیرہ، تمام کسی کے لیے کثیرن کا لفظ نہیں ہے جی، صرف ذکر خدا، ذکر کے لیے کثیرن کا لفظ ہے۔
کثیرا۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ آپ کے کسی کام کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ جی، آپ ذکر کو اپنی زندگی میں ذرا وہ کریں، آزمائیں۔ آپ اپنے دن رات کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ کس قدر ذکر کر سکتے ہیں؟ بہت ذکر کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ درس سن رہے ہیں اس وقت، چلو یہاں سے اٹھ کر کے جاتے ہیں کمرے تک، راستے میں کتنا ذکر کر سکتے ہیں آپ؟ بہت ذکر کر سکتے ہیں، ہاں جی۔ اور اسی طرح کوئی بھی آپ وہ کر رہے ہیں، آپ ذکر جو ہے وہ کسی کام کے ساتھ متصادم نہیں ہو، کام بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ اس لیے ذکر اللہ کے لیے کثیرن کا لفظ ہے، اللہ کا کثرت سے یاد کیا کرو، ذکر کثرت۔ اور یہاں ایک بات شاید آپ کے فائدے کی ہو، ایک ذکر خفی ہے، ہاں جی۔ اس ذکر کو آپ کریں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ اس ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، ہاں جی، اس کی بڑی فضیلت ہے نا۔ اس میں ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، اور خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ذکر۔ بتا دوں وہ ذکر کریں گے جی، وہ ذکر ہے اس میں آپ کا لب نہیں ہلتا، لب نہیں ہلتا۔ جب لب نہیں ہلے تو پاس بیٹھے ہوئے بندے بھی نہیں سمجھ سکتے آپ ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِلَّا لا الہ الا اللہ، آواز سے نہیں، آرام سے۔ میں نے 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، آپ کو پتہ نہیں چلا، ہاں جی جی، لب نہیں ہلتا۔ اس لیے ذکر خفی کہتے ہیں اس کو، ہاں جی۔ ذکر خفی کیا کرو، اس کو معمول بناؤ، اپنی زندگی کا معمول بناؤ، عادت ڈالو، لا الہ الا اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ مجھے اٹھو بیٹھو جاؤ آؤ، آتے ہوئے جاتے ہوئے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم آمادہ کر رکھا ہے۔ دیکھو یہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے یکساں اجر ہے، یکساں ثواب ہے، یکساں درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہاں کوئی تمیز نہیں ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اس آیت کے اوپر توجہ رکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے اس چیز کو۔ دین فہمی مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ آیت بہت بنیادی آیت ہے، اور بہت سے لوگوں کی حرکتوں کو سمجھنے کے لیے بھی بنیادی ترین آیت ہے۔ اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کے لیے بھی یہ آیت بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ بس، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں چلتی۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول اللہ کا حکم بیان کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى، بات ایک ہے، اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ صادر فرماتا ہے تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا، کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان کا بھی اس میں کوئی اختیار چلے، ان کے بھی اس میں اجتہاد چلے،
ان کے بھی اس میں فکری مداخلت چلے، ان کو بھی حق حاصل ہو کہ آزادی رائے ہونا چاہیے، نہیں آزادی اظہار ہونا چاہیے، نہیں چاہے آزادی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہوتا۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کسی بھی امر کا اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرے، قضا فیصلہ کرے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان کسی مومن اور مومنہ کے لیے اپنی طرف سے اس کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اختیار حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ کا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تابع ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ نافذ ہے ہر شخص، ہر انسان پر۔ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں آپ اپنا فیصلہ نہیں بنا سکتے، آپ اجتہاد نہیں، رسول اللہ کو مجتہد نہیں کہہ سکتے آپ کہ رسول اللہ کی رائے میں ایسے رسول اللہ کی رائے کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، ہاں رسول کی حیات میں ہو یا رسول کے بعد، رسول کے بعد قانون بنانا کسی کو حاصل نہیں، یہ اسلام کے مسلمات میں سے ہے، یہ کوئی قابل بحث نہیں ہے، اس کو ثابت کرنا نہیں پڑتا، یہ قرآن کی آیت کی صحیح آیت، اور اس آیت سے بھی ہٹ کے اسلام کے مسلمات میں سے ہے قانون بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کے حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے۔ اللہ قانون بناتا ہے، اللہ قانون دیتا ہے، رسول اللہ اس قانون کا پہنچانے والا ہے امت تک، اور ائمہ اس قانون کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نہ رسول کو حق حاصل ہے نہ امام کو حق حاصل ہے اللہ کے مقابلے میں قانون لانے کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، ہمارے امام نے اپنے زمانے میں اس چیز کو شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ ہے، اور قانون بنانا، شریعت بنانا، احکام دینا، حلال حرام بتانا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔